بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت مترو، کھربوں ڈالر کا منصوبہ، چاندی، سونے اور بلوچستان کے قدرتی وسائل کی بھرمار والا منصوبہ حکومت کے گلے پر گیا ہے۔ کیسے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک اہم استعفیٰ بھی آ گیا ہے۔ یہ استعفیٰ ایسا آیا ہے کہ شہباز شریف کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ اب یہ چوتھی پارٹی، اتحادی پارٹی کے ایک اہم رکن نے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ کیا مطالبہ تھا اس کا؟ کیا اعتراضات تھے؟ یہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ اور سجنوں مترو، مریم نواز یاد ہے نا آپ کو؟ نکی جی سرجری کروان گئی ہے ڈکی جی سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، لیکن موجاں ایش یورپ دے دورے۔ لیکن پاکستان دے وچ ہن مریم نواز ہی نہیں، مریم نواز کے ساتھ ساتھ دو راجے بھی عدالت کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ چیئرمین اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یہ سیکرٹری اور چیئرمین کے آپس میں اختلافات کیا گل کھلانے جا رہے ہیں، اور اختلافات ہیں کیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں مترو، یہ بھی میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں جو میرا ریڈار کہتا ہے کہ اب بات دو اسمبلیوں کی تحلیل سے آگے بڑھ گئی ہے۔ یعنی اب قومی اسمبلی بھی تحلیل ہونے کی طرف بات چلی گئی ہے، امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کیسے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں چیف الیکشن کمیشن کے رویے کی بات کرتا ہوں، جس کے حوالے سے عمران خان ہمیشہ دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں یہ بی ٹیم ہے مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کی۔ آصف زرداری کا معاملہ ہو یا شریف خاندان کا معاملہ ہو، کبھی کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آتا، دیتے نہیں ہیں، اور تمام تر فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف دے رہے ہیں۔ اور عمران خان ہی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹاسک چیف الیکشن کمیشن کو ہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو نااہل کر دے، اور چیف الیکشن کمیشن اس حوالے سے دن رات محنت کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا نقطہ مل جائے۔ ٹامک ٹوئیاں تو وہ منا رہے ہیں نا جی، کبھی ٹوچتا آنا، کبھی اس کی بیٹی کا مسئلہ، کبھی کاغذات جمع نہیں ہوئے، کبھی اس میں دستاویزات نہیں آئی، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ٹامک ٹائیاں تو مار رہے ہیں، لیکن کوئی نقطہ ہاتھ آ نہیں رہا۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر رکھا ہے انہوں نے نااہل کرنا ہی کرنا ہے الیکشن کمیشن کے بس میں ہوا تو۔ اب اسی الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہے اس سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ میرا ریڈار یہ کہتا ہے سیکرٹری، ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر تقرریوں کے حوالے سے جو چیف الیکشن کمیشن خلاف ضابطہ تقرریاں چاہتے تھے اس پہ سیکرٹری نے احتجاج کیا کہ جونیئرز کو بڑی سیٹوں پر لگانے کے حوالے سے سیکرٹری نے اعتراضات اٹھائے تھے، جو چیف الیکشن کمیشن کو پسند نہیں آئے، کیونکہ یہ تمام تقرریاں جو تھیں وہ حکومت کے اعلیٰ کیا آصف زرداری اور شریف برادران کی طرف سے آئی تھیں، مریم کی طرف سے، اس کو وہاں لگا دیں، اس کو وہاں لگا دیں۔ وہ الیکشن کمیشن تو ظاہر آگے بولتا نہیں ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، لیکن سیکرٹری الیکشن کمیشن انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ یہاں سے معاملات اب بگڑنے شروع ہوئے۔ پھر آگے بڑھ کر کے جیسے جیسے کوئی فیصلے غلط آئے جس میں لوگوں نے پھر عدالتوں سے رجوع کیا، عدالتوں سے وہ تمام فیصلے ریورس ہو گئے، خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے 8-10 فیصلے وہ سارے کے سارے ریورس ہو گئے۔
اس پہ بھی سیکٹری نے جو برہمی کا اظہار بھی کیا کہ یہ اس طرح ادارے کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ معاملات سرد خانے میں چل رہے تھے، چلتے، لیکن اب کچھ فیصلے اس طرح جا رہے تھے کہ جس پہ سیکٹری نے شدید برہمی کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ احتجاجاً 21 روزہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں۔ یہ چھٹیوں پہ اس لیے بھی چلے گئے ہیں کہ اب 31 کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد سندھ کے الیکشن بھی ہے، اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بھی الیکشن کا جو ہے ڈول دیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی اعلان کر دیا کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے، اور یہ جنوری سے پھر وہ حلقہ بندیاں، یہ وہ پروسیس، یہ وہ سارا، یہ سارے جو اہم معاملات ہیں وہ سیکٹری کے بغیر ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب چیئرمین صاحب نے نئے سیکٹری کی تقرری کے لیے سوچ بچار شروع کر دیا کہ چلو جان چھٹی ہے، جائے دفعہ ہے، نیا بندہ ضلع لینے اپنے مطلب دا جو مزاحمتی نہ کرے۔ اب یہ معاملہ سیکٹری اور چیئرمین کا یہ اختلافات، یہ کیا گل کھلانے جا رہا ہے سجنوں تو متروں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آخر ہونے کیا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سجنوں تو متروں، مریم نواز اور 2 راجے عدالتوں کے ریڈار پر۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، مریم نواز کو ریلیف ملا، بہت بڑا پاسپورٹ ملا، اور نکی جی سرجری کے لیے وہ گیلی گئی، یہ الگ معاملہ ہے۔ بریت کے حوالے سے ان کو بری کر دیا گیا کیس میں، بہت اہم مقدمہ تھا، بری کر دیا اس لیے کہ نیب نے تو یہ سوچ رکھا ہے، این آر او کے بعد وہ ان کے پر جڑ گئے ہیں، ہاتھ پاؤں کہتے ہیں باندھ دیے گئے ہیں، جو کرنا بھی چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، تو زیادہ تر تو وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں، ان کے بڑے افسر جا رہے ہیں، وہ نیب زدہ آ گئے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹائم فش، اور سب کو بری کیا جا رہا ہے۔ اور کل خصوصی طور پہ نیب کے اعلیٰ افسران نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ مریم نواز کے فیصلے کے خلاف ہم اعلیٰ عدالتوں میں اپیل بھی نہیں کریں گے۔ لو جی، کر لو گل، ایک تو بری کر دیا، اب کہتے ہیں جی ہم نے اپیل بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو گیا بس ٹھیک۔ اب آپ کو میں یاد کروا دوں حدیبیہ پیپر مل کیس، جس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، اور انہوں نے اپنا حلفیہ بیان دے دیا تھا کہ شریف خاندان کے لیے میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، اور فلاں اکاؤنٹ سے اتنے پیسے وہاں سے اتنے پیسے وہاں، حلفیہ بیان جمع کروایا گیا تھا اس حدیبیہ بل میں کیس میں۔ لیکن کیونکہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کی اپیل کا وقت آیا تو نیب نے کہا جی اپیل کی ضرورت ہی نہیں، فیصلہ ہو گیا، بس سر تسلیم خم فیصلے کو قبول کرتے، کیا ہی نہیں۔ اب حالات بدلے تو جناب مخالفین جو ہیں، اس وقت کی حکومت جو بعد میں آئی، انہوں نے جناب اس کو ری اوپن کیا کیس کو، قاضی فائز عیسیٰ ان کی عدالت میں لگ گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ٹیکنیکلی بنیادوں پر اس مقدمے کو فارغ کر دیا، کیونکہ جناب اب اپیل کا وقت بھی گزر گیا ہے، اب اس کو ٹیکنیکلی طور پر اس کو ری اوپن ہی نہیں کیا جا سکتا، چلو ٹائم فش ختم، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا جناب۔ اسی طرح کا معاملہ اب ہونے جا رہا تھا، مریم نواز کی بریت اور دوسرے لوگ بھی بریت، اب فیصلہ کہ جناب کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس پہ اب عمران خان باز نہیں آنے والا۔ اب عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی اپیل میں جائے یا نہ جائے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اس ساری بریت کے خلاف، جس کو بریت ہوئی، یعنی شہباز شریف کا مقدمے میں بری، حمزہ شہباز بری، مریم نواز بری، اس طرح جتنے بھی اس وقت حکمرات ہیں، حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں، جن میں وزراء بھی ہیں، جن میں سابق صدور، سابق وزیر اعظم ہیں، جو بری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے خلاف سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے، اپیل دائر کریں گے۔ اور ان کا اس سارے معاملات میں سجنوں تو متروں، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں۔
اب اپیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ جب اپیل میں فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو پھر سزائیں ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. وقت کا انتظار کیا جائے گا، اس وقت کا جب حالات بہتر ہوں تو پھر ان کو ان کی سمجھ چایا جائے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسا کوئی جج یہ نہ کہہ دے کہ جناب اب تو اپیل کا بھی وقت ہو گیا، ٹیکنیکلی بنیادوں پہ فیصلے ٹائم فش. اس معاملے کی پہلے سے ہی پیش بندی کی گئی ہے. اب سجنوں متروں، 2 راجے وہ بھی عدالتوں کے ریڈار پر آ گئے. ایک راجہ تو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، ان کے خلاف عدالت آج ایک کیس سن رہی ہے. تقریب تاریخ مقرر کی گئی ہے جس پر ان پر الزام ہے کہ وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. کیوں؟ درخواست گزار نے کہا ہے کہ انہوں نے 75 کروڑ روپے جشن آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ خرد برد کر لیے. جشن آزادی کے فنکشن کے حوالے سے 75 کروڑ روپے کے اخراجات کیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ چند 25 افراد کے ساتھ انہوں نے مختلف دورے کیے جس میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ سرکاری خرچ کیا گیا، جس کے نتائج زیرو تھے، بے جا اخراجات. اس لیے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کا ممبر رکھا جائے، لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے. یہ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. آج اس کی تاریخ جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے. عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، جیسے یہ فیصلہ آئے گا میں بتاؤں گا. دوسرا راجہ ریاض، لوٹوں کا سردار، فرینڈلی اپوزیشن لیڈر، وہ بھی ریڈار پہ آ گیا ہے. ریڈار پہ کیسے؟ سیاسی ریڈار پہ بھی اور عدالتی ریڈار پہ بھی. ایک ہائی کورٹ میں یہ بھی ریٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے راجہ ریاض کے خلاف کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بلکہ فرینڈلی اپوزیشن لیڈر ہے. پاکستان کا یہ واحد فرینڈلی اپوزیشن لیڈر ہے جو یہ کہتا، اپوزیشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اگلا الیکشن میں حکومتی پارٹی کی ایک پارٹی کی ٹکٹ پر یعنی نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا. جبکہ یہ لوٹا ہے تحریک انصاف کی پارٹی چھوڑ کر کے گیا ہے. اور یہ عدالت سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے قومی اسمبلی کی اپوزیشن کے اندر جو اکثریتی پارٹی بنتی ہے وہ تحریک انصاف ہے، جن کے ارکان کو نہ ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، نہ ان کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، اور ان کو بیچ میں رکھا ہوا ہے. اور اگر ان کے استعفے منظور نہیں کیے جاتے تو پھر اپوزیشن کی بڑی پارٹی وہ بنتی ہے. لہٰذا ان کو اپوزیشن لیڈر جو فرینڈلی اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو اس عہدے سے فارغ کیا جائے. یہ عدالت نے اندر درخواست کی. یہ تو عدالتی ریڈار ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوں متروں، جو سیاسی معاملات جس میں ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے اسمبلی فلور پر اجتماعی استعفے دینے کے لیے. اور اس سے پہلے وہ جا کر کے یہ سپریم کورٹ، یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کو پھر لکھ کر دیں گے کہ ہماری اکثریت اتنے ارکان پر مشتمل ہے اور چند فرینڈلی اپوزیشن لوگوں کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں ملنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر کا جو حق ہے وہ ہمارا ہے، اس لیے راجہ ریاض کو فارغ کیا جائے. اب یہ 2-3 معاملہ جو ہیں وہ دونوں راجے جو ہیں وہ قابو آنے کے قریب ترین ہیں. اور صدروں متروں، آخری اہم معاملہ جو میں نے کہا کہ حکومت کے گلے پر گیا ہے ریکوڈک منصوبہ. اور میں نے اپنے پچھلے ولاگوں میں آپ کو بتایا تھا کہ اختر مینگل جماعت، وہ اس کی فضل الرحمان کی پارٹی، اور یہ اس طرح MQM سب لوگ جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں. ان میں سے ایک آدھ کو تو منا لیا جائے گا اور باقی جو ہیں وہ ماننے کے پوزیشن میں لگتے نہیں ہیں. لیکن ایک اور حکومتی پارٹی جس کا ابھی تک میں نے ذکر کیا نہ سامنے آئے، وہ ANP عوامی نیشنل پارٹی ہے جو حکومت کی اتحادی ہے. ان کے ایک سینیٹر نے ایک کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. سجنوں متروں، یہ معمولی کمیٹی نہیں تھی. یہ سیلاب
زدگان کی امداد کے حوالے سے ریلیف کمیٹی کی سربراہی تھی، اور جیسے ہی یہ ریکوڈک منصوبہ اس میں بندر بانٹ کا معاملہ سامنے آیا تو سینیٹر ارباب عمر فاروق جو سینیٹر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے اس بدعنایتی اور اس طرح اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں نہ لینے کے حوالے سے ریکوڈک منصوبے پر انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا میں کمیٹی میں اس پہلے بھی جو ہے اس کمیٹی کو اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ یہ ریلیف کمیٹی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ عملی طور پر سیلاب متاثرین کے لیے ایک ٹکے کا بھی کام نہیں کیا گیا۔ میں نے متعدد بار وزیر اعظم اور متعلقہ لوگوں سے کہا کہ سندھ حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی کہا گیا کہ سیلاب متاثران کی امداد کے لیے عملی امداد کی جائے، لیکن یہاں پر تو خیمے چوری کر لیے گئے۔ اور آپ کو یاد ہے نا سجنوں تو مترو، فضل الرحمان کے ایک بڑا جلسہ، وہ چوری کے خیمے جو اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کے لیے دیے تھے وہ جناب لگا کر کے ان کا جلسہ کروا دیا گیا، جس پہ اب مولانا جو فضل الرحمان کو خیمہ چور کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، لیکن ریکوڈک کا منصوبہ ایسا منصوبہ تھا جس سے بلوچستان کے حقوق پر زد پڑتی تھی، اس لیے میں نے اپنی اس ریلیف کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، جس پہ وزیر اعظم نے منانے کی کافی کوشش کی، لیکن ایسا جو ہے انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ آمریت نہیں ہے کہ یہاں پر آپ اپنے طور پر فیصلے کر کے پھر ان پہ جو ہے وہ جو اتحادی ہیں ان پہ آپ مسلط کریں، ایسا نہیں، نہ پہلے کبھی ہوا نہ اب ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور سجنوں تے مترو، یہ سارے معاملات کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے اگر یہی حالات رہے تو امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید قومی اسمبلی ہی پہلے تحلیل کر دی جائے، یا اعتماد کا ووٹ لینے کا صدر تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔